اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ منافقین کا اور ان کے کردار کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ ان آیات میں بھی ان کے ایک کردار کا ذکر ہے۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق دغا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب حقیقتاً تو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو، حقیقت جس کو معلوم نہ ہو اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی ہی نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن ان کی طرف سے معاملہ ایسا ہے جیسے کہ ایک دھوکے باز کا ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں مگر مومن نہیں ہے، اور یہ کتنی دیر تک کر لیں گے؟ فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ ان کو ان کی دغا کا بدلہ دے گا، بس آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے۔ جنت بھی سامنے، دوزخ بھی سامنے، ثواب بھی سامنے، عقاب بھی سامنے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی کچھ علامتیں بیان فرمائی۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، کسالہ یہ جمع ہے کسلان کی۔ کسلان کا معنی ہوتا ہے سستی کرنا، کھڑے ہوتے ہیں سستی کرتے ہوئے، اس طرح کے جو کام نہیں کرنا تھا وہ کرنا پڑ رہا ہے، اس طرح سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ دل میں نماز کا ذوق تو ہے نہیں، بادل نخواستہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قاموا کسالہ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کرتے ہوئے۔ دعا فرمائے کہ ہمارے اندر نماز کی سستی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منافقوں کی علامت بیان فرمائی ہے کہ نماز میں سستی کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ منافق کی نماز کیا ہے؟ وہ اس طرح کہ فجر کی نماز کے لیے مثال بطور فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب اس نے یہ اپنا معمول بنایا ہوا ہے کہ جب سورج طلوع ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے تو فوراً پھر اس وقت جلدی جلدی اٹھتا ہے، جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور 2-4 ٹھونگے مار کے جلدی جلدی نماز ختم کرتا ہے۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہوا تو یہ نماز کے لیے نہیں جاتا بلکہ اپنے کام کاج میں مشغول رہتا ہے، اور جب بالکل نماز کا وقت بالکل آخر ہو جاتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے نماز کے وقت کا، اس وقت بھاگا دوڑا آتا ہے اور جلدی جلدی وضو کر کے جلدی جلدی 2-4 ٹھونگے مار کے اٹھ کے بھاگ کے چلا جاتا ہے۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ حالانکہ عصر کی نماز کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، بس گویا کہ اس کے گھر کے سارے افراد بھی مارے گئے، گھر کا سارا سامان بھی لوٹ لیا گیا۔ اندازہ لگاؤ کہ جس شخص کے گھر کے سارے افراد مارے جائیں، گھر کا سارا سامان لوٹ لیا جائے، اس کو کتنا دکھ ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی کہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا ہو۔ تو عصر کی نماز ضائع کرنے سے مومن کا اتنا نقصان ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی سمجھے۔ تو یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے۔ نماز میں سستی کرنا یہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز میں کھڑا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بس کام کرنا نہیں تھا، بس زبردستی گلے مار دیا گیا تو اب کر رہا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کی سستی کی علامت ہے۔ دوسری صفت فرمایا یراؤون الناس،
دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر نماز کا نام و نشان ہی نہیں ہے، نیکی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ نیکی کرتے اس لیے تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ نمازی ہے، لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ بس یہ چیز دکھانے کے لیے نیکی بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور اگر دیکھنے والا کوئی نہ ہوگا، ایسی جگہ میسر آ گئی کہ جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر نہ انہوں نے صدقہ کرنا ہے، نہ انہوں نے کوئی نیکی کرنی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے۔ حالانکہ مومن کی صفت یہ ہے، تیسری علامت بیان فرمائی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر بہت تھوڑا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ مومن کی صفت تو یہ ہے، يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً، کھڑے ہوتے ہوئے، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب لیٹتے ہیں تو پہلو کے بل لیٹتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مومن ہر حال میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مومن کا دل اور زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رہتے ہیں، اور منافق کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ منافقوں کی چوتھی صفت، مذبذبین بین ذالک، وہ متردد ہیں کفر اور اسلام کے درمیان، لا الہ الا، نہ صحیح معنی میں مومنوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ مومنوں کے ساتھ ان کے دل تو ہے نہیں، یہ تو صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں، ولا الہ الا، اور نہ مکمل کافروں کے ساتھ ہیں، کیونکہ زبانی طور پر یہ مومنوں کے ساتھ ہیں اور دلی طور پر یہ کافروں کے ساتھ ہیں۔ اب واضح طور پر نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، واضح طور پر نہ مومنوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہے تو ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر سے وہ علامات ختم کرنی چاہیے اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اے مخاطب ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ۔ اللہ تعالیٰ کس کو بہکاتے ہیں؟ فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یہ سورۃ الصف کی آیت ہے۔ فرمایا کہ جب وہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ادھر ہی چلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو غلط راستے پر نہیں چلاتا، زبردستی کسی کو اللہ پاک غلط راستے پر نہیں چلاتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف اس نے اپنا رخ کیا، اور ہم پھر اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جدھر کوئی جانا چاہے گا ادھر ہی چلا دیں گے۔ سورہ کہف میں آتا ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جو شخص چاہے ایمان لائے، جو شخص چاہے کفر کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، جب کوئی اپنی مرضی سے غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جبراً ہدایت نہیں دیتے، اور ہدایت و اسلام کیونکہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، مفت میں نہیں ملتی، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جو آدمی زبردستی، اللہ پاک زبردستی کسی کو نہ ہدایت پر لے کر آتے اور نہ جبراً کسی کو کفر کی طرف دھکیلتے، ہر کسی کو اللہ پاک نے اختیار دے رکھا ہے، اپنی مرضی سے جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ پھر اس کو اسی راستے پر چلا دیتے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو منافقین کی ان علامات سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔